ایک شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا تو کچھ مسافروں نے درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے آرام کے لیے قیام کیا اور اپنے اونٹوں کو کھول کر چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہوا یوں کہ ان میں سے ایک اونٹ خربوزوں کے کھیت میں جا گھسا اور ایک خربوزہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ مالک نے یہ دیکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہ کہیں جانور سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اس کے گلے کے گرد ایک کمبل باندھا اور پھر پوری طاقت سے اس جگہ پر ضرب لگائی۔ فوراً ہی اونٹ کے گلے میں خربوزہ ٹوٹ گیا اور پھر آسانی سے نگلا گیا۔ کوئی شخص جو ابھی وہاں آیا ہی تھا، اس نے یہ کارروائی دیکھتے ہوئے اور بغور مشاہدہ کرتے ہوئے اپنی گٹھری کندھے پر رکھی اور اگلے گاؤں میں پہنچ کر ظاہر کیا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ لیکن تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو؟ دیہاتیوں نے پوچھا۔ میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں، نیم حکیم نے جواب دیا۔ ایک بڑھیا جس کا گلا خطرناک حد تک سوجا ہوا تھا بے ساختہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر تم میرے گلڑ کا علاج کر دو گے تو میں تمہیں ہمیشہ دعائیں دوں گی۔ یقیناً، اس آدمی نے کہا، مجھے ایک کمبل اور ایک بڑا لکڑی کا ہتھوڑا لا دو۔ جو ہی یہ چیزیں لائی گئیں، اس نے عورت کا گلا باندھ دیا اور سوجے ہوئے حصے پر اس قدر زور سے ضرب لگائی کہ بیچاری بوڑھی جان فوراً ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ افسوس، لوگ پکارے، یہ شخص بہت برا انسان ہے۔ پھر انہوں نے اسے بادشاہ کے سامنے لے جانے کے خیال سے پکڑ لیا۔ تاہم ان میں سے ایک آدمی نے کہا، وہ بہت بوڑھی عورت تھی جو کسی بھی طور تھوڑے عرصے میں ضرور مر جاتی، اس لیے اس بدبخت آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کی قبر کھودے اور اس کے بعد ہم اسے مار پیٹ کر چھوڑ دیں گے۔ پھر وہ اسے لے گئے اور اسے کام پر لگا دیا، لیکن زمین اتنی سخت اور ٹھوس تھی کہ وہ بہت کم پیش رفت کر سکا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اسے نہیں کھودو گے تو ہم تمہیں بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور پھر تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ اس طرح جب اکسایا گیا تو بہت زیادہ ڈرتے ہوئے اس بد نصیب آدمی نے پوری طاقت سے کام کیا اور آخرکار جب دیہاتیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنا کام ختم کر لیا ہے اور اپنے غلط علاج کا شکار ہونے والی بڑھیا کو دفنا دیا ہے تو انہوں نے اسے خوب پیٹا اور جانے دیا۔ سزا کی شدت سے کوئی اثر لیے بغیر وہ آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور اگلے گاؤں چلا گیا اور پھر سے اپنے آپ کو بہت بڑا ڈاکٹر ظاہر کرنے لگا۔ اور تم کس چیز کا علاج کر سکتے ہو؟ کسی نے کہا۔ میں گلڑ کا علاج کر سکتا ہوں، اس نے کہا۔ اس بار ایک بوڑھے نے اپنے آپ کو علاج کے لیے پیش کیا، لیکن جعلی ڈاکٹر نے کہا، اے اچھے لوگو، دیکھو، میں اس بیمار کے علاج کی پوری کوشش کروں گا، لیکن یاد رکھو، اگر بدقسمتی سے یہ میرے ہاتھوں مارا جائے تو مجھے اس آدمی کی قبر کھودنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ تم یقیناً بیکار قسم کے ڈاکٹر ہو گے، وہ پکارے۔ علاج شروع کرنے سے پہلے ہی تم مریض کی قبر کھودنے کی باتیں کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سن کر جعلی ڈاکٹر اپنے آپ سے کہنے لگا، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، میرے لیے بہترین یہی ہوگا کہ اونٹوں والوں کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ انہوں نے مجھے علاج کا صحیح طریقہ جو ہے نہیں بتایا، شاید وہ مجھے سمجھا دیں۔ جب وہ پیچھا کر کے ان تک پہنچ گیا تو وہ پکارا، تم ضرور بیوقوف آدمی ہو، میں ایک بڑھیا سے ملا تھا جو تمہارے اونٹ کی طرح گلڑ کا شکار تھی، اور میں نے اس کی گردن کے گرد ایک کمبل باندھا اور لکڑی کے ہتھوڑے سے اسے مارا، لیکن تمہارے اونٹ کی طرح صحت یاب ہونے کے بجائے وہ مر گئی، اور بجائے اس کے کہ مجھے معاوضہ ملتا، مجھے اس کی قبر کھودنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ہم نہیں جو بیوقوف ہیں، بلکہ تم ہو، اونٹوں والوں نے جواب دیا۔ ہم ہرگز بیوقوف نہیں ہیں، یہ اونٹ بہت بڑی جسامت اور زیادہ طاقت والے ہیں، بھلا ایک کمزور بڑھیا لکڑی کے ہتھوڑے کی ضرب کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ تم ہو اور صرف تم ہی احمق ہو۔ ان میں سے ایک آدمی اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، تم خاموش رہو اور اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر نوارس سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ پکارا، جناب سنیے، یہ لوگ اصل معاملہ ہرگز نہیں سمجھتے، میں آپ کی خاطر اسے 1 منٹ میں سلجھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے ایک باری لاٹھی اٹھائی جس پر لوہے کے چھلے چڑھے ہوئے تھے، اور ایک اونٹ جو کہ جنگلی آلو بخارے کے پتے کھا رہا تھا اس سے مارا۔ اس بے حس جانور نے بمشکل ہی یہ ضرب محسوس کی اور محض 1 یا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا؟ اس نے کہا، اس جانور پر ضرب کا کیا اثر ہوا؟ اب ایک انسان پر اس کا اثر دیکھو۔ پھر اس نے ویسی ہی چوٹ اس شخص کو دے ماری جس نے اسے لکڑی کے شہتیر کی طرح زمین پر گرا دیا۔ حواس بحال ہونے پر اس بکھلائے ہوئے شکار نے پوچھا، جناب، اس طرح کا ظالمانہ سلوک کیوں؟
کیا تمہیں بات سمجھ نہیں آئی؟ شتربان نے جواب دیا، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو چیز اونٹوں کے لیے اچھی ہے ضروری نہیں کہ وہ بوڑھے مرد اور عورتوں کے لیے بھی اچھی ہو۔ مصیبت زدہ آدمی نے کہا، اب مجھے اپنی غلطی سمجھ آ رہی ہے، میں کبھی دوبارہ کبھی بھی ڈاکٹر بننے والا کام نہیں کروں گا۔